اس دن جس طرح میشمی صاحب نے کہا تھا کہ جب حدیث کوئی بات آتی ہے تم حدیث پڑھ کے کیوں بات کرتے ہو، تم یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ امام نے یہ کہا، تو جہاں صراحتاً جس معنی میں اجمال نہ ہو، ابہام نہ ہو، تعارض نصوص نہ ہو، وہاں وہ چیز قرآن و سنت سے صراحتاً ثابت ہوتی ہو تو وہاں ہم امام کا قول نہیں پیش کرتے ہیں، وہ ہم قرآن و حدیث کے صراحت سے استدلال کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، لہذا یہ مسئلہ یہ ہے۔ ایک تو یہ ان کے سوال کا جواب آ گیا جو اس دن انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اب میں جو اگین کی بات کی طرف آ رہا ہوں، میں نے پھر کہا جس جگہ معنی سمجھنے کے اندر ابہام ہو اس کی وضاحت کے اندر ہم تقلید کرتے ہیں۔ انہوں نے جو امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کو کہا کہ جناب انہوں نے 30 مہینے یعنی 2.5 سال کی مدت رضاعت ہے، تو اس کے انہوں نے کہا دیکھیں یہ قرآن کے بالکل خلاف ہمت ہے، ان کی جرت ہے، مانتے ہیں ماشاءاللہ، ویسے ہی ان کو غیر مقلد نہیں کہتے ہیں، ان کی جرت ہے، ہمت ہے، اتنا کھل کھلا کے۔ اچھا پھر اگلی بات یہ جو انہوں نے حوالے دیے ہیں کہ جناب فلانے نے لکھ دیے فلانے، بھئی ہم مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے یہ بات کہی، تو پھر جو بحث ہوتی ہے اس کے اصول میں جس چیز کو مد مقابل فریق مانتا ہو تو اس کا حوالہ دینا فضول ہوتا ہے۔ اگر قاری مسعود صاحب کے اس دن علم میں نہیں تھی، انہوں نے یہ بات کی کہ حوالہ لے آؤ، تو چونکہ میں بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوں فقہ حنفی کو، میں نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ یہ آپ کی بات درست ہے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ اب میں آ رہا ہوں ان کے سوال کا جواب کا کہ جناب یہ کیوں 30 مہینے امام ابو حنیفہ نے قرآن کی سیدھی سیدھی نص کے خلاف کر دی ہے جس طرح انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول کہ یہ 30 مہینے مدت رضاعت ہے، یا مطلب کیا ہے مدت رضاعت کا؟ مدت رضاعت کا مطلب ہے کہ اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا فتویٰ، ان کے اقوال ہیں، ان کا ایک قول یہ ہے کہ اس کے 2 سال ہی اس کی جناب رضاعت ہوگی، یعنی 2 سال تک وہ دودھ پیے گا۔ احتیاطی طور پر اوپر والے 6 مہینوں میں اگر اس نے احتیاطی طور پر اوپر والے جو 6 مہینے نکاح کرنے کے مسئلے میں احتیاط کی جائے۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی احتیاط کا کیا مطلب ہے؟ احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی نص موجود ہے۔ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 233، سورہ بقرہ آیت نمبر 233، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ یہاں پر فرمایا جو مائیں ہیں نا یہ اپنے بچوں کو 2 سال پورے جناب وہ کریں، رضاعت کے پورے کروائیں۔ اور اسی آیت کے آگے جا کر فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کہ اگر میاں بیوی اس بات پر راضی ہوں دونوں تو پھر وہ ایسا کریں۔ اب اگر قرآن مجید کی صراحت میں 2 ہی سال ہیں تو میاں بیوی کی رضامندی کا کیا تک بنتی ہے؟ مطلب آگے قرآن موقع دے جی جی اب میں عرض کر رہا ہوں قرآن مجید قرآن رشید نے جو آیت انہوں نے جناب اس کو پڑھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ بچے کا حمل اور اس کا دودھ پینا یہ کتنا ہے؟ 30 مہینے۔ کتنا ہے؟ 30 مہینے۔ اب یہاں اگر دیکھا جائے کہ حمل اور میں ڈاکٹر صاحب رک کے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سننے والوں تک میری بات اس کا حمل اور اس کی رضاعت کتنی ہے؟ 30 میں۔ امام صاحب کا جو استدلال ہے وہ ہوا میں نہیں ہے، زید ہے اور عمر ہے۔ زید نے میرا قرضہ دینا ہے اور عمر نے میرا قرضہ دینا ہے۔ میں کہتا ہوں زید نے ₹1,00,000 دینے، عمر نے ₹1,00,000 دینے۔ تم دونوں کا زید اور عمر مقروض ہیں، ان کو 1 سال کی مہلت ہے۔ اب مجھے آپ سے سوال پوچھنا ہے یہاں کیا 6 مہینے زید کے ہوں گے اور 6 مہینے عمر کے ہوں گے؟ یہ دونوں کو سال کی مہلت ہوگی؟ نہیں 6 مہینے زید کے ہوں گے۔ نہیں میں کہتا ہوں اس نے میرا دونوں کی 1 سال ہے نا۔ امام صاحب کا استدلال اس سے کہ 2 چیزوں کو بیان کیا ہے، حملہ و فصالہ 30 شہرا، حمل اور اس کی رضاعت یہ کتنی ہے؟ 30 مہینے یعنی 2.5 سال ہیں۔ اب یہاں ان میں سے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے یہ یہاں پر احتمال آ گیا کہ حمل بھی 2.5 سال ہے اور اس کی رضاعت بھی کتنی ہے؟ 2.5 سال ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو دلیل منقص ہے کس کی؟ حمل کی، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 2 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ گویا یہاں وہ جو مدت حمل ہے اس کی دلیل منقص ہے، لیکن یہاں پر رضاعت کی دلیل منقص نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کسی عورت کے بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 6 مہینے اس کے تو 2 سال ہو گئے، اگر 9 مہینے تو کتنے ہوئے؟
وہی 2.5 سال ہو گئے. نہیں سر، کیسے؟ اگر 9 مہینے تو اس کے 21 ماہ ہو گئے. 21 ماہ ہو گئے. اگر 11 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں تو اس کے اپنا اس کے 19 ماہ ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دلیل منقص موجود ہے، اس کی دلیل منقص موجود نہیں. اب یہاں اس احتمال کی وجہ سے دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ جو بات کی ہے، اس احتمال کی وجہ سے کہ یہاں یہ دونوں کی جو رقم، میں نے پہلے عرض کیا کہ کس میں ہوتی ہے اپنا تقلید، کہ جہاں معنی مبہم ہو، معنی کے اندر سمجھ نہ آ رہی ہو، اس وجہ سے امام اپنا قول دیتا ہے. تو یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا کہ چلو لمٹ تو 2 سال ہے وہ پچھلی دلیل کے مطابق، اور چونکہ یہ احتمال معنی میں موجود ہے کہ یہاں پر اس کے 30 مہینے ہو، لہذا احتیاطاً جب نکاح کرنے کا مسئلہ ہے تو وہاں پر 30 مہینے کی بات کی. ایک بات یہ آ گئی. دوسری بات، یہ حدیث کی بات کرتے ہیں، اہل حدیث ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں. ان کے نزدیک بھی ہر حدیث نہیں مانی جاتی، ان کے نزدیک بھی ہر حدیث نہیں مانی جاتی. ان کے نزدیک بھی جناب یہ ہے کہ حدیث کو چیک کیا جاتا ہے، اس حدیث کا معیار کیا ہے. ہمارے فقہ کے حوالے سے یہ لوگ مذاق کیوں اڑاتے ہیں کہ جناب یہ فلاں مسئلہ ایسے لکھ دیا، فلاں صاحب ہدایہ نے یہ لکھ دیا، یہ لکھ دیا. پہلی بات یہ کہ آپ اگر کسی فن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو اس فن کے اصول کو جاننا ہوگا. آپ اگر منطق کی اصطلاح بول رہے ہیں تو منطق ہی کے رول وہاں یوز ہوں گے. اسی طرح اگر آپ فقہ کے اندر بات کر رہے ہیں تو آپ کو اصول پتہ ہونے چاہیے. یہاں جو ہم نے کہا کہ امام صاحبین کے قول کے اوپر فتویٰ ہے، ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے جناب جو اصول فقہ کے معاملات ہیں، ہم نے کہا امام صاحب کے 2 قول ہیں. پہلا بات میں نے کہی 2 قول ہیں. اب ان 2 قولوں میں سے جو شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، انہوں نے ایک قول کو لے لیا، اور وہ کتنا ہے؟ 2 سال دودھ پلانے کے، اور اگلے 6 مہینے نکاح کے حوالے سے ہے. یہ ہمارے حوالے دے رہے ہیں اور اس کے مفتی شفیع صاحب کے، اور یہ ایسی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خود بتائیں کہاں فقہ حنفی کے صدیوں پرانا ایک سلسلہ ہے، اور کل کے یعنی ابھی قریب زمانے کے بزرگ کو انہوں نے واقعہ اپنا پتہ نہیں لکھا بھی ہے کہ نہیں وہ کر رہے ہیں. اگر یہی بات ہے تو میں ان کا ایک حوالہ دیتا ہوں، ذرا اس کی طرف بولیں. غیر مقلدین کے جد اعلیٰ نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب، قاضی شوکانی صاحب، ان کی کتاب ہے در البیہ، اس کے اندر لکھتے ہیں وَيُجُوزُ إِرْضَاءُ الْكَبِيرِ وَلَوْ كَانَ ذَا لِحْيَةٍ لِتَجْوِيزِ النَّظَرِ. داڑھی والا بندہ بھی دودھ پی سکتا ہے، داڑھی والا بندہ بھی دودھ پی سکتا ہے تاکہ اس کی طرف دیکھنا جو ہے نا وہ جائز ہو جائے. ایک طرف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 6 مہینوں کے اوپر تم لوگ وویلا کر رہے ہو اور خود داڑھی والوں کو دودھ پلا رہے ہو. اچھا یہ بتائیے. نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں، میری بات نہیں، بیچ میں نہیں بات آئے گی. یہی بات مولانا وحید الزمان صاحب کنز العقائد کے اندر لکھتے ہیں، نزول الابرار کے اندر لکھتے ہیں، اور ان کی بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں، اور اس کے علاوہ جناب ان کی ابن قیم صاحب ہیں، ان کی کتاب تحفۃ المودود، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ضرورت کے تحت آپ 2.5 سال سے زیادہ بھی پلا سکتے ہیں، جبکہ ہم احناف کے نزدیک 2 سال سے زیادہ عام نارمل دودھ پلانا یہ جائز ہی نہیں ہے. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے. میں سمجھ رہا ہوں. تو اب جب یہ بات ہو گئی، اگر کسی نے، ڈاکٹر صاحب جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے اس دوران پلا دیا، اب اس کے والدہ یعنی اس کے رشتہ اگر کرنا ہے تو چونکہ قول موجود ہے وہ 30 اشارہ کا، اس کے 2 احتمال موجود ہیں. احتیاط کرنا ہے بھائی، یہاں حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، نکاح کی احتیاط کی بات ہے. تو جب امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کی احتیاط کی بات بھی کی، اور امام محمد نے ان کے 2 قولوں میں سے قول کی بات بھی کر لی، اور یہاں پر ہم نے اس کا دوسری آیت کے مقابلے میں آیت کو بھی بیان کر دیا. اب اس پر اعتراض کر کے امام صاحب جیسے اللہ کے ولی کے بارے میں انہوں نے جو ایک ہلکا سا جملہ بولا، یہ غار جا کر ریکارڈنگ سنیں، یہ مناسب نہیں ہے.